اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی جو کل قصہ ختم تھا محترم، اس سے یہی تھا کہ پریوں نے یہ دیکھ لیا کہ یہ جو سہ ملوک ہے اسی نے بہرام جو ہے اس کو مارا ہے، کلثم کے شہزادے کو۔ وہ ساری سمجھ گئی، لیکن ابھی جو صورتحال تھی، جب اس کی جو دلیری انہوں نے دیکھی، جو طاقت دیکھی، جو اللہ پہ انہوں نے بھروسہ دیکھا اس کا، وہ دیکھ کے گھبرا رہی تھی بھئی یہ جوان جو ہے یہ قابو آنے والا نہیں ہے۔ ویخ اقبال دلیری اس دی ہاتھ نہ پاون پریاں، ایڈ بہادر دیواں مارے زور ادا سنڈریاں۔ یہ بات آ گئی، وہ اس کا اقبال اور دلیری دیکھ کے، بہادری دیکھ کے وہ ہاتھ نہیں ڈال رہی تھی، پکڑنے کی کوشش نہیں کر رہی تھی، کیونکہ وہ دیو کو مارنے والا جو جوان تھا اسے کیسے پکڑ سکتی۔ پھر کیا کیا انہوں نے؟ حکمت مکر فریبی کر کے کلزم کھڑیا لوڑن، سہ ملوک بلاون کارن جھوٹ مسودہ جڑن۔ وہ بھی کہتی ہے کہ کوئی ایسی حکمت مکر اور فریب کریں کہ ایسے چکر دیں کہ یہ ہمارے ساتھ چلے، اور مختلف قسم کے جھوٹ مسودے جوڑ کے، جھوٹی باتیں جوڑ کے سہ ملوک کو بلاوے میں ڈال رہی تھی کہ جیسے ہم آپ کی ہمدرد ہیں۔ شارستان سنہری وچوں کہن اسی ہن آئیاں، شاہ شاہ پال تیرے ول گلیا خوشیاں خوشیاں دھائیاں۔ انہوں نے اسے کہا سہ ملوک کو کہ ہم شارستان سے آئی ہیں، سنہری شارستان خوبصورت سے آئی ہیں، اور شاہ شاہ پال نے ہمیں بھیجا ہے، انہوں نے ہمیں آپ کی طرف بھیجا ہے کہ جائیں خوشی خوشی لینے ہم آنکھیں۔ شاہ پال کے حکم پر شہزادے نو چاہ لے آؤ، حکم کیتا شاہ پالے، جے آکھیں تاں چالے چلیے کول بدی جمالے۔ کہتی ہیں کہ شہزادے کو انہوں نے کہا ہے کہ حکم کیا ہے شاہ پال نے کہ ہم آپ کو لے کے جائیں، جے آکھی تاں چالے چلیے کول بدی جمالے، ہاں اگر تم کہتے ہو تو ہم تمہیں اٹھا کے بدی جمال کے پاس لے چلتے ہیں۔ شہزادے شکرانہ پڑیا، بہت دل خوش ہویا، پہن لے ہتھیار پوشاکی اول منہ ہاتھ دھویا۔ یہ سن کے وہ بہت خوش ہوا اور اللہ کے شکر اس نے ادا کیا، اور فوری طور پہ منہ ہاتھ دھو کے پوشاک پہن کے ہتھیار پہن کے تیار ہو گیا۔ پریاں نو فرمایا جب دے چالے چلو مینو، نال شتابی چایا پریاں اے ہن کھڑساں تینو۔ پریوں کہتے ہیں کہ چلو اب جلدی سے مجھے اٹھا کے لے جاؤ بدی جمال کے پاس۔ انہوں نے پھر اٹھایا، کہتے ہیں کہ ابھی ہم آپ کو لے کے جاتی ہیں بدی جمال کے پاس۔ 7 دن تے 7 راتی اڑیاں کر کے تیز اڈاری، اکس پہاڑ اچے تے لتھیاں کلک انہوں نے ماری۔ وہ 7 دن اور 7 راتیں تیز اڑتی گئی ہیں اس کو اٹھا کے، اور ایک بہت اونچے پہاڑ پہ جا کے انہوں نے اتارا ہے اسے، اتری ہے، کلک انہوں نے ماری۔ کلک جو آوازہ دیتے ہیں، جو یہ جو جانور پرندے ہیں ایک دوسرے کو بلانے کے لیے اپنی آواز دیتے ہیں، تو اس کو کلک کہتے ہیں۔ جیسے ہمارے بہت سے پرانے شکاری بٹیروں کے، انہوں نے ایک کلک رکھی ہوتی تھی جو ربڑ کی اور لکڑی کی بنی تھی، اس پہ ہم ہاتھ مارتے تھے اور ایسی آواز نکلتی تھی جیسے بٹیرا بول رہا ہے، اور تمام بٹیرے اڑ کے وہاں پہنچتے تھے اور وہ ان کو پکڑ لیتے تھے۔ کلک کس چیز کو کہتے ہیں؟ اکس پہاڑ اچے تے لتھیاں کلک انہوں نے ماری، آن اجوم اگٹھے ہوئے پریاں دیو مریلے، آکھڑ نس ڈٹھوئی شخصا اگے ہی بویلے۔ ایک دم آن میں ایک دم اجوم اگٹھے ہو گئے پریوں کے، دیو مریلوں کے، سخت دوڑنے والوں کے، اور اس کو کہتے ہیں کہ آکھڑ نس ڈٹھوئی شخصا اگے ہی بویلے، اے انسان تو نے پہلے بہت بھاگا ہے ہم سے، ابھی ہماری قابو میں آ گیا ہے۔ اڑ جاسے تاں پچھاں ایتھوں آئی شامت تیری، مدت ہوئی اساں بھی چڑیاں کیتی لوڑ بتیری۔ کہتے ابھی آپ نے آ کے ہمارے پاس پھنسے ہو، ابھی تمہاری شامت آ گئی ہے، بہت مدت کے بعد آپ ہمارے آگے چڑھے اور بہت تمہاری ہمیں تلاش کی ہے۔ کلزم دے دریاؤں آئے اسی لڑاؤ تیرے، اس سلطان گلیا سانو پکڑو دشمن میرے۔ کیا ہم کلزم کے دریاؤں سے آئے ہیں، ہم کلزمی ہیں، اور ہم تمہیں ڈھونڈ رہے تھے، اس کو سلطان نے کہا تھا کہ میرا دشمن پکڑ کے لاؤ۔ ڈھونڈ سکے کل عالم تینوں مسا مسا ہاتھ آیوں، چڑھیا خون اکھی وچ تینوں اسے آن بہایوں۔ کہتا ہے کہ بہت ہم نے دنیا ساری میں تمہیں ڈھونڈ کے مشکل سے تم میرے ہاتھ آئے ہو،
چڑھیا خون عقیب تینوں اسے آن بہائیں، کہ تمہارے آنکھوں میں خون چڑھا ہے، تمہاری سختی آ گئی، اس لیے تم ادھر جا کے بیٹھے تھے۔ بے گناہ شہزادہ ساڈا کیوں تو مار گوایا، مار ازائیں کرساں تینوں اج بدلا آیا، تم نے ہمارا بے گناہ شہزادہ بہرام دیو کیوں قتل کیا۔ آج اسے تو جو ازائیں مار کے اسے دیے، آج اس کا بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے۔ سن گلاں شہزادے تائیں بہت آئی غمنا کی، کہندا ہے کہ مارن میرا عاجز بندہ خاکی۔ وہ یہ باتیں سن کے عجیب پریشان ہو گیا اور غمناک ہو گیا، کہتا ہے کہندا ہے کہ مارن میرا عاجز بندہ خاکی، کہتا میں کدھر مار سکتا ہوں، عاجز انسان ہوں میں، کی ہویا امر ویسا شودا، کی جیون دا جورا، دو افسوس رہے دل اندر ڈاڑے نال نہ زورا۔ کہتا ہے کیا ہو جائے گا، مر جاؤں گا بیچارہ، مجھے جینے کی کوئی پریشانی نہیں ہے، مجھے زندگی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن دو افسوس رہے دل اندر ڈھاڑے نال نہ زورا۔ بس یہ جو افسوس میرے دل میں رہ گئے یہ ہے کہ جو ڈاڈا ہے، جو رب ہے، اس کے ساتھ کوئی زور نہیں ہے۔ دو افسوس کون سے ہیں؟ ایک دے مائی بابل سنگیاں مردیاں منہ نہ ڈٹھا، دوجا چھیکڑ وار نہ ملیا یار پیارا مٹھا۔ ایک تو یہ ہے کہ مرتے وقت میرے ماں باپ اور دوستوں نے میرا منہ نہیں دیکھا، دوسرا چھیکڑ وار نہ ملیا یار پیارا میٹھا، دوسرا مجھے دوبارہ واقع نہیں ملا جو میرا یار اور پیارا محبوب تھا میٹھا۔ اوڑک ایک دن مرنا بندے کیا پیچھے کیا اگے، نیت پریت تیری وچ مویاں پتہ سجن نو لگے۔ ایک نہ ایک دن انسان نے مر جانا ہے، کیا آگے مرنا کیا پیچھے مرنا، اپنی باری پہ مرنا انسان نے۔ نیت پریت تیری وچ ہویا مویا پتہ سجن نو لگے، بات تب ہے کہ میں اسی کی نیت اور پیار میں مرا ہوں، وہ سجن کو پتہ چل جائے۔ جان ہوئے قربان سجن تو عشق ایمان نہ ہارا، اپنی توڑ نبا محمد کچھ پرواہ نہ یارا۔ میری جان اپنے محبوب پہ قربان ہوگی، اور جو میرا ایمان عشق ہے اس میں کبھی نہیں ہاروں گا اسے، اپنی توڑ نبا محمد کچھ پرواہ نہ یارا۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ ہی نباؤ، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی، کسی دوست کی پرواہ نہیں ہے۔ سہ ملوک نہ پھڑ کھڑیا سنگل دیپ شہر وچ، پریاں دیو فرید تیرے ویکھن آئے در وچ۔ وہ اسے پکڑ کے سنگل دیپ لے گئے، شہر لے گئے، اور پریاں اور دیو بہت تعداد میں اسے دیکھنے کے لیے آگے۔ جو ویکھن سو ہائے ہائے، جو ویکھن سو ہائے ہائے، کردے ہاتھ مروڑن سارے، اے جوان نہ مارن جوگا کی کرسن ہتھیارے۔ وہ جو اسے دیکھتے تھے وہ ہائے ہائے کرتے تھے، تڑپ کے جا رہے تھے۔ تو ہاتھ مروڑنا جو ہے وہ ایک نشانی ہے، بے بسی ہے، کہ وہ اپنے ہاتھ کو مروڑ رہے تھے کہ یہ جو ہے جو ویکھن سو ہائے ہائے کردے ہاتھ، جو دیکھن وہ ہائے ہائے کر کے پریشان ہو کے اپنے ہاتھ کو مروڑ رہے تھے۔ ان کی کیفیت تھی اے جوان نہ مارن جوگا کی کرسن ہتھیارے، یہ جوان جو ہے یہ مارنے کے قابل نہیں ہے، ابھی اس کے ساتھ یہ ظالم کیا کریں گے۔ اوڑک کوٹ اندر پھڑ کھڑیا وچ حضور شاہانے، سہ ملوکے ڈٹھے اگے بادشاہی سمیانے۔ آخر کار وہ اس کو لے گئے بادشاہ کے حضور میں۔ ادھر جا کے سہ ملوک نے دیکھا ہے کہ بادشاہی ساز و سامان ہے سارا، یعنی کسی بادشاہ کا محل ہے۔ سچے فرش فروش بچائے کرسی سہ سنہری، تخت چڑھاؤ تے شاہ بیٹھا دیواں بری کچہری۔ وہ بڑے صاف ستھرے فرش فروش تھے، اور ایک بڑی کرسی جو سنہری وہ کرسی لگی ہوئی تھی، تخت چڑھاؤ تے شاہ بیٹھا دیواں بری کچہری۔ تمام دیو جو تھے وہ کچہری میں موجود تھے، اور اس بادشاہ خود تخت میں بیٹھا تھا۔ سہ ملوکے نظری آیا تخت اتے ایک تودا، 60 گز لمبا قد دیوے دا چہرہ غضب آلودہ۔ سہ ملوک کیا دیکھا تھا کہ ایک تودے کی طرح، ایک پہاڑ کی طرح تخت پہ کوئی بیٹھا ہوا ہے، اس کا قد 60 گز لمبا قد دیوے دا چہرہ غضب آلودہ۔ 60 گز لمبا اس کا قد ہے، اور چہرہ غضب سے بھرا ہوا ہے۔ سہ ملوک سلام پہنچایا جوں کا رسم شاہانی، جل سلام تخت پر گجیا کہندا ہے نقصانی۔ سہ ملوک نے جیسے بادشاہوں کے رتبے کے مطابق اس کو سلام کیا، وہ سلام جل کے کہتا ہے جل سلام تخت پر گجیا، اس نے اوپر سے گرج ماری ہے، کہنا ہے نقصانی، کہتا ہے تم میرے نقصان کرنے والے، تو ہے میرا بیٹا کٹھا اسود باش جزیرے، گھائل کرے جوان اجے چایا سے تقصیرے۔
تو نے میرا بیٹا جوان ذبح کیا ہے، مارا ہے اسفند باش جزیرے میں، گھائل کرے جوان اجے ہے چاہے حسین تقصیر ہے۔ تم ایسے جوانوں کو مارنا تمہارا جو کام تھا، تمہیں کسی تقدیر نے اٹھایا تھا، اب تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ تینوں کچھ نہ سوچدا آہا اس دا بھی کوئی ہو سی، جیوں کر میں ادے غم رونا باپ تیرا ہن روسی۔ کہتا ہے تجھے نہیں پتا تھا کہ یہ مرے گا، اس کا بھی کوئی ہوگا، ٹھیک ہے، اور جوں کر میں ادے غم رونا، جیسے میں اس کے غم میں رو رہا تھا، میں اپنے بیٹے کے غم میں، باپ تیرا ہن روسی، ابھی تیرا باپ روئے گا، یعنی کہ ابھی تمہیں میں قتل کر دوں گا۔ سہ ملوکے جڑکاں سن کے رت گئی سکھ ساری، نال دلیری اٹھ سلامی کردہ دوجی واری۔ یہ جڑک جو سن کے نا اس کی خون سب سوکھ گیا ہے، اور فل دلیری کر کے نال دلیری اٹھ سلامی کرتا دوجی، وہ اپنے آپ کو دلیری میں رکھ کے دوبارہ اٹھ کے پھر سلام کرتا ہے۔ دے دعائیں کرے سنائی دل وچ اوٹ الادی، نال فصاحت عقل بلاغت صفت کی تھی شادی۔ اس کو دعائیں دے دعائیں کرے سنائی، دعائیں دے اور اس کی حمد و ثنا کرے، اس کی تعریفیں کرے، دل میں اندر کا دل وچ اوٹ الادی، دل میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہی آسرا تھا۔ نال فصاحت عقل بلاغت صفت کی تھی شادی، بہت فصاحت اور بلاغت سے اور عقل مندی سے بہت زیادہ اس نے صفت کی بادشاہ کی۔ پھر اس اگے چھویا قصہ اپنے حال ہے والوں، اس جائے اس مورت والا عشق بدی جمالوں۔ پھر اس نے اپنا قصہ اور حال و حال سنانا شروع کیا، اس جگہ پہنچنے کا، مورت والا قصہ، عشق بدی جمالوں، اور بدی جمال کے عشق میں رہنے کا۔ سفر سمندر فوج ڈبڑدا ذکر رنگیدہ آندا، بوزنیاں تے سنگ ساراں والدا قصہ شہر زنادہ۔ تمام اس نے اپنی مشکلات بتائیں، تمام سنگساروں والے قصہ، زنگیوں والا قصہ، بوزنوں والا اور شہر زنا والا قصہ سارے اس نے سنائے۔ اور کسی یہ جانوراں دے بھی گل تھل دی ڈل دی، اسود باش جزیرے والی گل دسی پل پل دی۔ اور میں جو مصیبتیں تھیں جانوروں کی، پانی کی، طوفانوں کی، وہ بتائیں، اور جو اسود باش جزیرے والی بات ہے وہ بھی ایک ایک کر کے اس نے اسے بتائی۔ ملکہ دی بے ہوشی والی ساری گل سنائی، موت دسی بہرام دوے دی جو مویا سنگ آئی۔ یہ ساری باتیں جو ہیں اسے قصے سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں۔ اس قصے کو ابھی سننے کا مزہ تبھی آتا ہے کہ انسان پچھلے قصے سے واقف ہو، سیاق و سباق سے واقف ہو، نئی باتیں بتا رہا ہے۔ ملکہ دی بے ہوشی والی ساری گل سنائی، موت دسی بہرام دوے دی جو مویا سنگ آئی۔ ملکہ والا قصہ سارا اس نے سنایا، وہ کیسے بے ہوش تھی، اور جو بہرام تھا اس کے ساتھ جو جیسے وہ مرا ہے وہ قصہ سنایا۔ واسط سر اندیب بڑن دا سارا حال سنایا، اور بدی جمال پری دا جیوں جیوں درشن پایا۔ وہ باتیں بھی سنا دیں کہ وہ واسط شہر میں کیسے گیا ہے، اور بدی جمال پری کا جیسے جیسے اس نے درشن پایا ہے وہ بھی سنایا ہے۔ شفقت الفت شاہ پری دی کول قرار زمانی، مہر افروزے دیگر دردی دسی کل نشانی۔ اور اس کے تمام ان کی جو شفقت الفت اور مہربانیاں اور شاہ پری کی جو کول زبانی تھے وہ بتائے۔ مہر افروز کے جو گھر تھا اس کی ایک ایک نشانی اس نے بتائی کہ جہاں وہ گیا تھا۔ مہر افروزے والے جانا، مہر افروزے دا لے جانا، باغ ارم جانا، پھر پریاں دا نال بہانے سنگل دیپ پہنچانا۔ جیسے اس کو مہر افروز ساتھ لے کے گئی تھی باغ ارم میں، اور پھر جو اس کی پریاں دغے کے ساتھ، بہانے کے ساتھ اس کو واپس سنگل دیپ لے کے آئی ہیں، وہ بھی قصہ سنایا۔ سچو سچ سنایو سارا، جھوٹ نہ کہ اس ماسا، سچے نہ ہی آنچ محمد سچے نہ ہی آنچ محمد، سچ کہہ بے وسواسا۔ اس نے تمام باتیں اتنی مشکل میں بھی تھا، لیکن اس نے کئی جھوٹ کی بات نہیں کی، جو تھا وہ سچ بسچ ہو بہو وہی بتا دیا، کچھ بات نہیں چھپائی۔ میاں صاحب فرماتے ہیں سچو سچ سنایو سارا، جھوٹ نہ کہ اس ماسا، سچے نہ ہی آنچ محمد، سچ کہہ بے وسواسا، کہ جو سانچ کو آنچ نہیں ہے، اور کہتے ہیں محمد بخش جو بات ہے بغیر ڈر کے تم سچی بات کہہ دو، اللہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ شہزادے نو پچھڑ لگا ہاشم شاہ غم بریا، متھے وٹ اکھی پر لالی،
ڈھیر بیچارہ جڑیا، وہ شہزادے سے پوچھتا ہے ہاشم شاہ غم سے جو بھرا ہوا تھا، متھے وٹ اکھی پر لالی، ڈھیر بیچارہ جڑیا، اس کے ماتھے پہ وٹ سے اور آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، اور جس سے اس سے بہت زیادہ تکلیف تھی۔ کہتا ہے بیڑا وانگ حلیم دکھاوے نیت دے بگیاڑا، مثل فرشتے صورت جیسے باطن دیو اواڑا۔ کہتے تو جو بیڑوں کی طرح تو حلیم دکھا نظر آ رہا ہے، تو نیت کا بگیاڑ ہے، نیت تمہاری بھیڑیے والا ہے، شکل تمہاری بھیڑ والی ہے، مثل فرشتے صورت جیسے باطن دیو اواڑا، تیری شکل جو ہے وہ فرشتے کی طرح نظر آ رہی ہے، اور تیرے اندر جو باطن میں تیرے اندر جو دیو ہے وہ ہے ناحق خون کتا تدکانو، بے گناہ ماری، روز قیامت پوچھ ہوئے گی من وچ خوف نہ داری۔ تو نے بے گناہ اور ناحق مارا ہے اس کو، اور روز قیامت تم سے پوچھ ہوئے گی اس بات کی، پوچھا جائے گا، تمہیں ذرا بھی خوف نہ آیا اس بات کا۔ سہ ملوکے کیا گونگ آگ سلام دوبارے، لکھن ہار ازل دے شاہ جو جو نقش اتارے۔ دوبارہ وہ بولتا ہے، سلام عرض کرتا ہے شاہ کے آگے، لکھن ہار ازل دے شاہ جو جو نقش اتارے۔ کہتے ہیں اے شاہ جو لکھی جا چکے ہیں نصیب اور نقش ازل سے لکھے جا چکے ہیں، متھے میرے جو سے لکھے عیب گناہ خطائی، قد تدبیروں دوڑ ہوندے پکے لے خدائی۔ جو اس نے میرے ماتھے پہ عیب اور گناہ لکھ دیے ہیں وہ کسی تدبیر سے نہیں مٹتے، یہ پکے لیکھ ہیں خدا کے لکھے ہوئے۔ اے منہ کالک لگڑی آہی لکھی در درگاہوں، دوست دیو کی مینو شاہ وڑی قضا اللہ ہوں۔ کہتے ہیں یہ جو تھا، یہ جو میرے منہ میں کالک لگنی تھی، میرے اوپر یہ الزام آنا تھا، جس روح سے لکھی ہوئی چٹھی تھی، یہ خدائی لکھی ہوئی درگاہوں چٹھی تھی، ایسی میری قسمت لکھی تھی، مجھے کیا دوست دو گے؟ دوست دیو کی مینو شاہ وڑی کلام الہ قضا اللہ، مجھے کس چیز کا دوست دے گو؟ یہ قضا اللہ کی طرف سے آئی تھی۔ توڑے لاکھ افسوس بندے نو لگے کم وہاں، ترٹا لال نہ جڑیا مڑ کے ہرگز پچھوت آئیو۔ انسان سے جتنا بھی بعد میں افسوس کرے، جو لال ایک دفعہ ٹوٹ جائے، وہ جتنا بھی پچھتاوا کیا جائے وہ دوبارہ نہیں جڑ سکتا۔ صورت شیر جوان تیرے دی ویکھ لگا غم مینو، ہونی ہوئی نہ مڑدی آہی کیوں نہ کھاں تینو۔ کہتے تیرے جو شیر جوان تھا اس کو دیکھ کے مجھے بھی بڑا غم لگا تھا، لیکن ایسی ہونی ہوئی تھی، میں کیا کہوں، میں کچھ نہیں کہہ سکتا ابھی۔ اتو چھٹا باز نہ مڑیا، نال افسوس آ گنیا، کچھ نہ حاصل ہویا شاہ پٹ پٹ منہ سر بنیا۔ کہتے اگر بعض ہاتھ سے چھوٹ جائے تو جتنا مرضی افسوس کرو، اس نے واپس نہیں آنا۔ کچھ نہ حاصل ہویا شاہ پٹ پٹ منہ سر بنیا، اور تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، رو رو کے پٹ پٹ کے اپنے منہ سر توڑ دو گے۔ کیتے اپنے دا دل اندر بہت افسوس کیتائی، ظلم برا اے متھے لگا اتھی زہر پیتائی۔ مجھے بھی بڑا افسوس لگا ہے جب میں نے اس کو مارا ہے، میرے اندر بھی بڑی ندامت تھی، میں نے بڑا ظلم کیا، اور میں نے اپنے ہاتھوں سے خود یہ زہر پیا ہے۔ ہائے ہائے ڈب ماراں وچ ندیاں، نج آیا اس رستے، ٹوٹا شیشہ پھر نہ جڑیا، نال کچے بندوبستے۔ کہتے ہیں ہائے ہائے میں ایسا ہوتا کہ میں اسی ندی میں، اسی دریا میں، طوفان میں ڈوب کے مر جاتا۔ نج آیا اس رستے، برا ہوا کہ میں اس رستے چل کے آیا ہوں، ٹوٹا شیشہ پھر نہ جڑیا، نال کچے بندوبستے۔ وہ جو شیشہ ٹوٹ جائے تو پھر نہیں جڑتا، جو بندوبست کرو وہ اس کے کسی کام نہیں آتے۔ ڈاڈی ہے تقدیر الائی منہ مارے تدبیراں، کس سردوس محمد پڑے اس اپنیاں تقصیراں۔ یہ تقدیر جو ہے یہ بڑی سخت ہے، اللہ کی تقدیر یہ بڑے بڑے تدبیروں کو منہ موڑ دیتی ہے، کوئی تدبیر نہیں چلتی تقدیر کے آگے۔ کس سردوس محمد پڑے اس اپنیاں تقصیراں، کون جانتا کہ اپنے سر پہ یہ تقصیر اور غلطی اپنے سر پہ لیتا ہے، یہ تمام رب کی طرف ہے۔ کیتا ادھر خطائی منی سہ ملوک شہزادے، ہاشم دا کچھ غصہ گھٹیا رہی کمی زیادے۔ وہ جب اس نے یہ بات کہی ہے، اس نے ادھر خطائی کی ہے، وہ مانی ہے، اپنی قبال جرم کیا ہے، ہاشم دا کچھ غصہ گھٹیا رہی کمی زیادہ، اس کا غصہ کچھ کم ہوا ہے لیکن پھر بھی اس کا غصہ ختم نہیں ہوا۔ کنتر وچ
گنتریاں وچ آیا کہندا مار سٹاں کہ چھڈاں اوڑک ورم پتر دا آخے بہتر جے سر وڈاں۔ وہ اپنے آپ میں دل میں چیزیں حساب لگا رہا تھا کہ میں اس کو مار دوں یا چھوڑ دوں، لیکن جو بیٹے کا دکھ تھا، ورم تھا، وہ کہتا تھا کہ یہی بہتر ہے کہ میں اس کا سر قلم کر دوں۔ کدے کہے چا قید کرائیے، کدے کہے جے ماراں، کدے کہے بہرام نہ مردہ نال اجیاں کاراں۔ کبھی کہتا ہے کہ اس کو قید کروں، کبھی کہتا ہے اس کو چھوڑ دوں، اور پھر یہ کہتا ہے کہ میں جو بھی کروں گا میرا بہرام تو واپس نہیں آ سکتا۔ یا اے خون پتر دا بخشاں، مت میں بھی بخشاواں، گرم پیالہ غصے والا اندروں اندر پیواں۔ کہتا ہے یا یہ کروں کہ میں اس کو بخش دوں اور اللہ سے اپنے بخشش کی بھی امید رکھوں، وہ یہ گرم پیالہ غصے والا، یہ جو غصہ مجھے کھویا ہوا ہے یہ گرم پیالہ ہے، یہ جو سختی ہے اندروں اندر پیواں، اس کو غصے کے میں اندر اندر پی جاؤں۔ رہ رہ کے پھر رہ نہ سکیا، کیتے اس حکم قتل دا، گچ بچاوے کون گسے دا، اچا بھامڑ بلدا۔ آخر کار رہ رہ کے اس کے ایک تدبیر یہ آئی ہے کہ اس کو قتل کر دو، گچ بچاوے کون گسے دا، اچا بھامڑ بلدا۔ کہتے ہیں کہ جو غصے کا بھامڑ ہے، جو غصے کی ظلم ہے، اس کو کوئی نہیں بچا سکتا، یہ اتنی بری آگ ہے غصے کی، آخر کار یہی غلط کام کروانے پہ آمادہ کر دیتی ہے انسان کو۔ ہاشم شاہ فرمایا اوڑک معلوم ہویا مینو، تو دل بند اساڈا کٹھا قتل کراواں تینو۔ کہتے ہیں بس ابھی مجھے پتہ چل گیا، تو نے اقبال جرم بھی کر لی ہے، تو نے میرا دل بند اور میرا پیارا بیٹا مارا ہے، ابھی بس میرا ایک ہی حکم ہے کہ میں تجھے قتل کرا دوں۔ جلادے ول شارد کیتی، ترت او حاضر ہویا، جیو بدکاراں دے سر اتے ملک الموت کھلویا۔ اس نے جب جلاد کو اشارہ کیا، تمام چیزیں ادھر موجود ہوتی ہیں ملکہ جو بادشاہ کے دربار میں، جب اس کو قتل کرانے کا اس نے سوچا تو فوراً جلاد کو حکم دیا کہ آ جاؤ، اور جلاد ایسا آ گیا سر پہ جیسے بدکاروں پہ سر پہ ملک الموت کھڑا ہو جاتا ہے، اور بدکاروں کی جب جان نکالتا ہے تو خوفناک ہو جاتی ہے صورت ملک الموت کی۔ بلیاں اکھی تے منہ کالا، ککیاں داڑھی مچھاں، چٹے دند لباں تھی باہر، وال منہ پر لچھاں۔ اس کی شکل دکھا رہے ہیں جو جلاد ہے، بلیاں اکھی تے منہ کالا، ککیاں داڑھی مچھاں، چٹے دند لباں تھی باہر، وال منہ پر مچھاں، پھکی خو ترشرد پھکی خو ترش درد سے تلخ زبان نہ جانی، کپو کھائیوں کردہ سجے چہرہ مثل سہانی۔ وہ اس کی جو روح تھی جو پھیکی تھی، سخت پھیکا اور تلخ زبان تھی اس کی، اور دیکھتے ہی کھانا اور کاٹنا چاہ رہا تھا۔ سجے چہرہ مثل سہانی، اور اس کا مثل چہرہ جو تھا بہت خوفناک تھا۔ رنگ دیدار زہلے والا، رنگ مریخ صلابت، رنگ دیدار زہلے والا وانگ مریخ صلابت، ویکھن ساتھ دلیری بجے کھاون آئی آفت۔ اس کا زحل تیارہ جیسے کالا ہے، اس کا ایسا رنگ تھا، اور جیسے مریخ کی صلابت ہے، سخت قسم کا وہ سیارہ ہے، کاٹنے اور ظلم کرنے والا، سخت اس کی صلابت ہے، سخت خو ہے مریخ کی، رنگ اس کا کالا تھا اور زول ستارے کی طرح، اور خو اس کی مریخ کی طرح تھی۔ ویکھن ساتھ دلیری بجے کھاون آئی آفت، وہ جو ہی دیکھتا تھا کوئی کہ اس کی دلیری ختم اور یہ آفت آگے کھا کے رہے گی۔ خونی سرخ پوشاک لگائی، باہر تیغ میں آنو، تیز تے خون ریز زیادہ، باشنگ ناگ زبانو۔ وہ خونی پوشاک لگی ہوئی تھی، اس نے خون سے بھری ہوئی اس کی پوشاکی تھی، اور اس نے جو تلوار تھی وہ میان سے باہر نکالی۔ تیز ہوتے خون ریز زیادہ، باشنگ ناگ زبان، وہ تو ایسی تیز تھی جیسے ناگ باشنگ کالے کی ناگ زبان تیز چلتی ہے۔ مریخے دل ہوئے شکستہ، تیغو دی تھی ڈر دے۔ وہ جو مریخ ہے سخت دل والا ہے، اس کا بھی دل شکستہ ہو گیا اور اس تلوار سے ڈر گئے۔ جوزہ برج کرے دو پھاڑا، سر نیزے تھے در کے۔ جو برج جوزہ ہے وہ بھی دو ٹکڑے ہو گیا ہے، جیسے اس کے سر پہ نیزہ لگا ہے۔ تو دہشت دست البرز کمباوے، پہ پہاڑ تریلی،
لرزہ پوئے زمینہ تائیں جاں سنو شاپیلی، اس کی جو دہشت تھی، اس کا جو ہتھیار تھا مارنے والا، وہ دیکھ کے پہاڑ کو بھی تریلی آ جاتی تھی، اور اس کا لرزہ پوئے زمینہ تائیں جاں سنو شاپیلی، اور زمین بھی خوف سے کانپنی شروع ہو پڑتی تھی جب شاہ اسے اشارہ کرتا تھا کہ جاؤ ابھی اس کو ختم کر دو۔ تو برا ریتو بریا گل وچ خونی نتا بغل وچ، سینکڑیاں نو ذبح کریندہ وانک سائیاں پل وچ۔ اس کے جو توبرا، اس ریت کا بھرا ہوا اس کے پاس ایک برتن تھا، خونی گل وچ خونی نسخ بغل وچ، اور اس نے جو بغل میں خونی لگائی ہوئی تھی، اپنا خون کرنے والا سامان تھا اس کے پاس، سینکڑیاں نو ذبح کرندہ وانک سائیاں پل وچ، وہ سینکڑوں کو ذبح کر دیتا تھا پل میں، جیسے کسائی ذبح کر دیتے ہیں۔ رتی رحم تے سیم دلینو ترس نہ وچ شرشتے، خونی کم ہمیشہ وانگن ملک الموت فرشتے۔ اس کے اندر رتی بر رحم نہیں تھا، سیم نہیں تھا، اور ترس کھانے والا اس کا کوئی فرشتہ نہیں تھا، ہمیشہ وہ خونی کام کرتا تھا جس طرح ملک الموت فرشتہ کرتا ہے اور انسان کو لے جاتا ہے۔ اول نسا زمین پر دریا اوپر ریت کھلاری، وہ جو سامان تھا جس سے وہ گردن کاٹتا تھا، اس کو زمین پہ رکھ کے اس نے ریت کھلار دی ایسے، پریاں دیو وڈیرے نٹھے ویکھو دی ہتھیاری، اور ریت اس لیے اس نے گرا دی کہ ابھی سر کاٹوں گا اس کا، جو خون گرے گا وہ ریت میں گرے۔ پریاں دیو وڈیرے نٹھے، بڑے بڑے دیو اور پریاں یہ دیکھ کے بھاگ گئی اس کی ہتھیاری، اس کے ظلم کرنے کا سامان۔ شہزادے نو باہو پھڑ کے ریتے وچ بہایا، اگر تیغ سرے تے آندی مارن تے آیا۔ اس نے شہزادے کو پکڑ کے اس ریت پہ لٹا دیا، اور اس نے ایسے اگر تیغ سرے تے آندی، تلوار کو یہ سب نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ اوپر لے گیا تلوار کو، مارن تے آیا کہ ابھی میں اس کی گردن کاٹ دوں۔ فل 1 سیکنڈ کا وقت رہ گیا تھا۔ تو یہ آپ نے سارا نقشہ دیکھ لیا ہے کہ کیا ہوا ہے لوگ کے ساتھ، کیا معاملات بن گئے، کدھر پہنچتے پہنچتے کدھر پہنچ گیا ہے۔ یہ تقدیر الہی ہے، یہ قدرت ہے رب کی۔ تو اس کے آگے ہم کل دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے ہمارے محبوب شہزادے کے ساتھ۔